اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے ایک ہی بلکہ دو موضوع ہوں گے اور دونوں انتہائی اہم ہوں گے۔ اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ الحمدللہ، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے میری عمر 75 سال ہے اور سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اور الحمدللہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور میرے استاد تھے عارف نظامی صاحب، احمد نظامی صاحب، اور ان کے بڑے بھائی، ان کے میں زیر نگرانی تربیت لی تھی، اور وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ اس وقت میں نوائے وقت اخبار سے سٹارٹ لیا تھا 1975 میں، 1975 سے لے کے آج تک یہ سفر جاری و ساری ہے۔ تو اس وقت الحمدللہ ہاں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس وجہ سے نہیں چل پایا کہ وہاں پہ ایک لکھا ہوا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ تو جب میں اس کو غور سے دیکھتا تو اس میں تو سب جو ہے نا جھوٹ لکھا ہوا ہوتا تھا، تقریباً 80 یا 90% جھوٹ ہوتا تھا۔ تو پھر میں معذرت کر لیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ بھائی یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے، کیونکہ یہ سچ بولتا ہے۔ پرنٹ میڈیا میں اس وقت میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں کہ جتنے بھی ادارے ہیں نا، جتنے بھی چینل ہیں، بڑے بڑے چینل ہیں نا، یہ صرف پیسہ کما رہے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے ہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ جو پیچھے سے ڈالر اور ہدایت ملتی ہے وہی عوام کا ذہن خراب کرنے کے لیے عوام کو دکھایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کی مشہوری کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، عالمی طاقتوں کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے سب سے اپیل ہے، خاص طور پر یوتھیوں سے اپیل ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو کس طرح کے ساتھ دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ کیا جا رہا تھا کہ وہ جی نیازی صاحب آج رہا ہو رہے ہیں۔ میں اس کو خان نہیں کہتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ خان ہے ہی نہیں ہے، 2 نمبر خان ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ 1 نمبر نیازی کہہ دو اس کو، جو ہے وہ اصل ہے، جو تسلیم کرنے والی چیز بھی ہے کہ بھائی یہ نیازی ہے۔ تو میں اس کو ہمیشہ عمران نیازی کہتا رہتا ہوں، میں اس کو خان نہیں کہتا رہتا ہوں۔ یہ خان 2 نمبر بنا ہوا ہے۔ میں اب اپنے نام کے ساتھ لگا لوں خان، تو میں تو چودھری ہوں، میں تو خان کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ جو آدمی اصل کو چھوڑ دیتا ہے نا، وہ نقل کے پیچھے بھی لگ کے برباد ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، قاضی فائز عیسیٰ خود سیر و تفریح کرنے نہیں گیا تھا، اس کو باقاعدہ دعوت دے کے بلایا گیا تھا۔ کس نے بلایا تھا؟ پورے ورلڈ کی، پوری دنیا کی سب سے بیسٹ جو ہے نا یونیورسٹی ہے، جہاں سے لا کی، قانون کی تعلیم لے کے لوگ ڈگری لے کے وکالت شروع کرتے ہیں، وہاں سے جج بن کے نکلتے ہیں، وہاں سے ایماندار لوگ نکلتے ہیں، اور ایماندار لوگوں کی وہ قدر کرتے ہیں۔ اس سے انہوں نے اس کو بلا کے اعزاز دیا، بہت بڑا اعزاز، جو کہ تقریباً پورے ایشیا میں کسی کو نہیں ملا، جو ہمارے چیف کا ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حصے میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
جس کو میرا رب چاہتا ہے پوری دنیا بھی مل کے اس کو بے عزت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو میرے رب نے عزت دی ہے، اور جس کو میرا رب ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ جیسے عمران نیازی کو میرا رب ذلیل کر رہا ہے، پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اب یہ جو یوتھڑ قوم تھی نا، ان کا تو اوپر والا پورشن ہی خالی ہوتا ہے نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باقاعدہ اس کی گاڑی پہ حملہ کر دیا۔ اچھا، وہ گاڑی کس کی تھی؟ پاکستانی سفارت خانے کی تھی، اور اس میں وہ کیا نام ہے، وہ بھی وہاں سفارت خانے کا عملہ ڈرائیور چلا رہا تھا اس گاڑی کو، اور اس میں ایک سینئر آفیسر بھی اندر موجود تھا۔ لیکن جب اس گاڑی پہ حملہ کیا گیا، اچھا وہاں پہ نعرے بازی کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی قوم ہے جو کہ ان کے نظروں میں یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا ہے، نہ ہی بنا ہے۔ کیس بنا ہے کس پہ؟ جو انہوں نے حملہ کیا، گاڑی کو ٹھڈے مارے ہیں، گاڑی کو تھپڑ مارے ہیں، گاڑی کے شیشوں کو توڑنے کی کوشش کی، اس پہ کیس بنا ہے۔ اور وہاں پہ جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے نا جو انگلینڈ میں، وہ سمجھ لیں کہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی جو سفارت خانے کی ملکیت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پاکستان کی ملکیت تصور کی جاتی ہیں، اور ان چیزوں پہ حملہ کرنا سمجھے کہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، ایمبیسی میں حملہ کرنا، سفارت خانے پہ حملہ کرنا سمجھے کہ اس ملک پہ حملہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ عالمی قوانین میں درج ہے یہ بات۔ تو اب گورنمنٹ آف پاکستان نے وہاں پہ دے دی اپلیکیشن کہ بھائی اس طرح ہماری گاڑی پہ حملہ ہوا ہے اور گاڑی کے شیشے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ جو بن ماں باپ کے، جس کے ماں کا تو پتہ ہے لیکن باپ کا پتہ ہی نہیں، کوئی 15-20 گوروں کی مکس پیداوار ہے، شیان علی، نام تو علی ساتھ لگایا ہوا ہے لیکن کرتوت سارے شیطانوں کے ہیں اس بندے کے اندر، ہے جو اپنے اصل ماں باپ کا ہی نہیں ہے، اس کے جسم میں خون جو دوڑ رہا ہے وہ 20-25 گوروں کا مکس دوڑ رہا ہے۔ تو وہ اس کی بہن اور جتنے بھی یوتھڑ تھے نا، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قاضی کی ویڈیو بنا کے بعد میں ویڈیو نیٹ پہ چڑھائی، اور اسی ویڈیوز کو، انہی کی ویڈیوز کو لے کے سفارت خانے نے کیا کیا، انہوں نے وہ پروف بنا کے تو وزارت داخلہ کو بھجوا دیا انگلینڈ کے، اور وزارت داخلہ نے آج پھر دڑا مرچ والا ڈنڈا شیان علی کو نیچے سے گھسیڑا ہے نا، تو اوپر سے منہ سے نکالا ہے، ایسے پیچھے سے بال لمبے لمبے رکھے ہوئے تھے نا، بالوں سے پکڑ کے، گورا گنجا سا تھا نا، وہ گھسیٹتا ہوا اس کو لے کے گیا ہے۔ یہ تو عزت ہے ان لوگوں کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ سارے کے سارے چن چن کے اریسٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں اس کا کھل گیا ہے ان سب کا کھاتا کہ پاکستان میں ان کے پاسپورٹ کینسل، شناختی کارڈ کینسل، ڈومیسائل کینسل۔ جب پاسپورٹ کینسل ہو جاتا ہے، ڈومیسائل کینسل ہو جاتا ہے، شناختی کارڈ کینسل ہو جاتا ہے، تو وہاں کی جو نیشنلٹی ہوتی ہے نا وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہاں سے نکلیں گے، یہاں ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ان کے قانون میں اتنی سزا نہیں ہے اس کی، زیادہ سے زیادہ ڈیپورٹ کر دیں گے نا، تو یہاں پہ جب اتریں گے نا، یہاں پہ آگے ایف آئی اے والے دڑا مرچ والا ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں گے، وہ پھر ان کو نیچے سے گھسڑیں گے اور منہ سے نکالیں گے، اور اس کے بعد پھر بقایا زندگی یہ سکون سے اڈیالہ جیل میں نیازی کے ساتھ ہی گزاریں گے پھر۔ تو باقی اس نے کوشش کی، کیا نام ہے، اس کی کوششوں سے ان کو اجازت ملی عمران نیازی سے ملاقات کرنے کی، وکیلوں کو، پارٹی کے سینئر ارکان کو۔ تو آگے سے رزلٹ کیا نکلا کہ نیازی نے ان کو غلیظ گندی گالیاں دی کہ بھائی مجھے کیوں نہیں چھڑا رہے ہو، ہمارے پاس ٹوٹل 2 ہفتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کو نہیں ہونے دینا تھا، وہ کیوں ہونے دی ہے؟ یہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی نا، اس کو نہیں ہونے دینا تھا، اس کو کیوں ہونے دیا ہے؟
تو اس کے بعد پھر گلیز گالیاں دے کے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا اس کو سبوتاژ کرنا ہے، افراتفری پھیلانی ہے، دہشت گردی کے واقعات کرنے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو 3 موقع دیے، تینوں موقع آپ لوگوں نے ضائع کیے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک موقع میں نے دیا پشاور سے پیسے دے کے لوگوں کو خرید کے لے کے آئے، ان کو وہ موقع علی امین گنڈا پور نے ضائع کیا، اس کو بھی گالیاں دی ہیں اس نے۔ دوسرا موقع اس نے کہا جی میں نے تمہیں کہا تھا کہ بھائی یہ شنگھائی تعاون کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اس کو سبوتاژ کرو تاکہ مجھے باہر نکالا جائے۔ یوتھڑ تو کہہ رہے ہیں نا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس کی ٹٹی نکلی ہوئی ہے کپڑوں کے اندر ہی، شلوار قمیض میں، اس کی شلوار کے اندر پخانہ نکلا ہوا، ٹٹی نکلی ہوئی پڑی ہے کہ مجھے باہر نکالو۔ وہ تو ٹٹو کو بھی ہاتھ لگا رہا ہے آرمی والوں کے کہ مجھے کسی طرح باہر نکالو، اور یہ یوتھڑ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو ڈٹ شٹ کے کوئی نہیں کھڑا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے باہر نکالو، مجھے ملک سے، میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں، ملک بھی چھوڑنے کو تیار ہوں، میری جان چھوڑو۔ لیکن اب اس کی جان چھوٹنے والی نہیں، کیونکہ اس نے باہر جا کے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ اس کے پیچھے جنہوں نے خربوں روپیہ لگایا ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے چھوڑتے تو نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ جو بکاؤ جج ہیں جنہوں نے خربوں ڈالر وصول کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے تو ان کو ریزائن نہیں کرنی ہے، ریزائن کرنے لگے تھے۔ پیچھے سے مالکوں نے کہا بھائی کدھر ریزائن کر کے جا رہے ہو، جو ہم سے لیا ہوا ہے وہ کدھر گیا، وہ یا تو واپس کرو یا پھر ٹک کے بیٹھو۔ لہٰذا یہ ڈیٹھوں کی طرح ٹک کے بیٹھ کے اب، اور گند ڈالنا تو پی ٹی آئی کا شیوا ہے نا، گندی پارٹی ہے، گندی، ان کے منہ سے بھی گند ہی نکلتا ہے، ان کی پارٹی میں بھی تمام پارٹیوں کا گند شامل ہے، تو انہوں نے گند ہی کرنا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ اچھا، اس کے بعد ہاں یاد آیا کہ اس کے بعد عمران نیازی نے کہا کہ تیسرا موقع میں نے تمہیں بنا کے دیا کہ وہ میں نے اپنے عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کے تھرو وہ کروا کے اسکول وہ کالج کا واقعہ کروا کے جھوٹ بنا کے تو اچھی خاصی عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم لوگوں نے آگے اس کو لیڈ کیوں نہیں کیا، تم لوگوں نے وہ نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا جی کہ یہ جو 26ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں شرط رکھو۔ انہوں نے شرط رکھی، اگلوں کے پاس نمبر پورے تھے، انہوں نے کہا چلو بھائی سائٹ پہ ہو جاؤ۔ مولانا بھی اگر سائٹ پہ ہو جاتا تب بھی ترمیم ہو جانی تھی، بلکہ اس سے بہتر ہو جانی تھی۔ اس نے تو وہ ہونے ہی نہیں دی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یہاں اندرونی خانہ صاحب ایک ہے، یہ جماعت اسلامی بھی بکی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے تمام ٹاؤٹ ہیں امریکہ کے، ان کے بچے دیکھو تو امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خود تو یہاں پہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی ہم اسلامی لوگ ہیں۔ کون سے اسلامی بھائی؟ تم لوگوں کے تو بچے آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں یا امریکہ کے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سب عالمی طاقتیں دے رہی ہیں۔ اور F11 میں نہ سوری G61 میں عمران نیازی کا جب یہ بنی گالا نہیں بنا ہوا تھا نا، تو اس نے رینٹ پہ ایک بہت بڑا گھر لیا ہوا تھا، 7 سال اس گھر میں یہ رہا، 7 سال تک امریکن سفارت خانہ اس کا کرایہ پے کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ جو 60-65 سینیٹروں نے جو خط لکھا وہ سارے کے سارے اسرائیلی یہودی نکلے، کٹر وہ یہودی اور اسلام مخالف، پاکستان مخالف۔ اور اس کے بعد پھر اب نیا حکم اس نے جاری کیا کہ دیکھیں 2 ہفتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، فوری طور پہ نکلو، یا تو یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اس کے بعد پھر 28ویں ترمیم بھی آئے گی، پھر تب جا کے مکمل ہو جائے گا سارا سیٹ اپ۔ کہہ رہا جی ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ ہم غیر مشروط طور پہ حمایت کریں گے دونوں 27ویں کی بھی 28ویں کی بھی، مجھے یہاں سے کسی طریقے سے انگلینڈ یا امریکہ بھجوا دو، وہاں سے یہ اسرائیل چلا جائے گا، تو جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ تو لیکن اس کی وہ بات نہیں مانی گئی ہے، اور اب اس نے کہا ہے جی کہ فوری طور پہ باہر نکلو،
हंगामे करो, को अच्छा स्कूल यूनिवर्सिटी पकड़ो, वहाँ से इसी तरह के लड़की को ख़रीदो, उसके झूठी इज्जत की वीडियो बनवाओ, झूठी इज्जत ख़राब करवाओ। और इस तरह अब इनका प्लान ये है कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, बाकी बाद में बताएंगे, कि ये गार्ड की यूनिफॉर्म में वो बंदा होगा, उसी स्कूल का होगा वो बंदा, स्कूल का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, वो गार्ड के यूनिफॉर्म में होगा। वो वीडियो बनाएंगे, वीडियो को वायरल करेंगे, और उसके बाद बंदा गायब करवा देंगे। उसका कोई ताल्लुक इज्जत के वो नहीं होगा, सिर्फ यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, यूनिफॉर्म उसी कलर का। तो अब इस तरीके से ये फिर दोबारा हंगामा आराई शुरू करना चाहते हैं। इनका काम ही यही है, इंतशार फैलाना। ये तहरीक इस्तकलाल नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक इंतशार है। इनका काम ही है इंतशार फैलाना। तो अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जजों को भी आस्था, अच्छा हाँ, फिर इन्होंने उम्मीद लगाई जी कि वकील निकलेंगे जी, वकील पूरा हमारा साथ देंगे जी। तो वकीलों को क्या, वो जो अहमद खान है, जो इन्होंने बहुत बड़ा खड़पैंच बनाया हुआ था ना, वो समझ रहा था कि ये भी वकील भी यूथड़ है। यूथड़ों का तो ऊपर वाला खाना ही खाली होता है, वकीलों का तो खाना खाली नहीं है। उन्होंने देखा जब कि भाई इसराइल के खिलाफ जो करारदाद आई असम्बली में, उसकी मुखालफत की पीटीआई ने, जो फ़लस्तीनियों को हमायत में आई उसकी मुखालफत की पीटीआई ने, जो आलमी ताकतें जो क्या नाम है, अमेरिका, इसराइल और इनके खिलाफ करारदाद आई, उसकी मुखालफत की। और ये हमेशा उसी चीज़ के हमायत करेंगे जो इनकी आलमी ताकतें कहेंगी। अब इन्होंने उम्मीद लगाई हुई है जी, ट्रंप आएगा सॉरी जी, गला को ख़राब है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है, मौसम तब्दील हो रहा है ना, तो गला ख़राब हुआ तो अब इन्होंने उम्मीद लगाई हुई है कि ट्रंप आएगा तो ट्रंप हमें निजात दिलाए, नहीं, ट्रंप आके मुंतखब होके इमरान न्याजी को निजात दिलाएगा, और फिर इमरान न्याजी कौम यूथड़ को निजात दिलाएगा। पता नहीं आप किस चीज़ से निजात दिला रहे हैं और कहाँ वो करना चाह रहे हैं। इनका काम है, देखो, एक तरफ थे इनका पूरा जोर था मुल्क को दिवालिया करने का। इन्होंने खत लिखा, आपको यूथड़ बताए ना कि इन्होंने IMF को खत लिखा था या नहीं, कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए ताकि दिवालिया हो जाए। ऐसे बिल्कुल किनारे पे समुद्र के खड़ा करके ना मुल्क को पीछे से धक्का दे रहे थे जोर से, लेकिन वो जात पाक ऊपर बैठी हुई थी ना, वो बचा रही थी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बचाना चाह रही थी। सबसे पहले दोनों हाथों से सलाम आफत सैयद आसम मनीर साहब को, कि उन्होंने पूरी कोशिश की, ISI चीफ ने पूरी कोशिश की कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दिवालिया होने से बच गया। जहाँ इनके दौर में 10,000 पे आके तो क्रैश हो चुका था स्टॉक एक्सचेंज, आज देख लें वो 90,000 को भी क्रॉस कर गया है, 100 के करीब पहुंचने वाला, और पूरे एशिया में नंबर 1 पे जा रहा है। देखें, महंगाई की शरह भी आस्ता आस्ता नीचे आ रही है। इन्होंने अफवाह फैलाई जी पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी अब आस्ता आस्ता सस्ती हो रही हैं। ये IMF का प्रोग्राम से हम जब निकल आएंगे ना, ये आखिरी प्रोग्राम है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे, फिर बिजली गैस के रेट भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बेहतरीन वो दे दिया ना, शहबाज शरीफ ने आते ही वो, उसने तो, इमरान न्याजी ने तो डबल ट्रिपल रेट किए हुए थे सोलर के, इसने तो आते ही टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। अब तो जो 3.5-4 लाख का सेटअप लगता था ना, अब 1,30,000 या 1.5 लाख का लग रहा है। वो लगवा लें, तो किस्तों पे भी लगा के दे रहे हैं, किस्तों पे लगवा लें। जो गवर्नमेंट को बिल दे रहे हैं वो किस्त देते रहे उनको, सोलर वालों को सोलर लगवा लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी हर चीज़ का मुल्क मुस्तहकम होना शुरू हो गया है। CPEC 2 के तहत चाइना 24,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है, 40,000 कारखाना रशिया शिफ्ट कर रहा है, इसमें काफ़ी कारखाने शिफ्ट हो चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा बसें बनाने वाला यूटोंग पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है, अब कराची में बन रही है बसें।
اس کے بعد پھر دوسریاں کافی زیادہ فیکٹریاں آ چکی ہیں. گاڑیاں پاکستان میں چنگان کے نام سے کاریں گاڑیاں پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح بہت سارے فیکٹریاں کارخانے لگ گئے ہیں، مزید لگ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا، یہ جب 5 سال پورے ہو جائیں گے نا تو بہت بہتری ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ جو آئینی ترامیم 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ بنا تھا، اب اس کا سربراہ منتخب کرنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے نا، اس میں صوبوں کے ججوں کو بھی تبدیل کیا جائے گا، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں. جیسے یہ گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ اس کو بھی اب توڑا جائے گا انشاءاللہ. ان کو نانی یاد آ جائے گی جب بلوچستان میں ان کو پھینکا جائے گا نا، پھر ان کو عقل آئے گی کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کرتے رہے ہیں. لیکن غریب عوام کی دعائیں لگ گئی ہیں. غریب عوام کا جینا مرنا، ہم سب، میں خود بھی تو غریب ہوں، ہم سب کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہی ہے. ملک کے وفادار رہیں، اپنی افواج پاکستان کے وفادار رہیں. اور یہ سیاسی جماعتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. اور ایک بات آپ لوگوں کو میں اپنے 75 سالہ کیریئر کے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، یقین جانیے کہ یہ جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں نا، سب کی سب ٹاؤٹ ہے امریکہ کی، اسرائیل کی. تو یہ تو ہے ہی تحریک انتشار، تو ہے ہی ان کی پیداوار، ان کی انویسٹمنٹ اس پہ ہوئی ہے ساری. تو اس کے بعد پھر جماعت اسلامی ہے، پھر یہ JUI ہے، یہ سب انہی کے ہی وہ ہے. یا یہ جو کیا نام ہے، وہ ہے، وہ جو اصل مولوی تھا نا، وہ اس کو انہوں نے شہید کر دیا ہوا ہے. اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے مروا کے. اچھا ہاں، اس پارٹی کی بھی میں آپ کو بتا دوں نا، وہ بھی، اس کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے. عوام لوگوں کے بچوں کو انہوں نے بھی، یہ عمران نیازی کی حکومت میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کے تقریباً 60-70 بچوں کو مروا کے اس کے بعد ہتھیار پھینک کے رازنامہ کر لیا تھا. ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگ کے اپنی فوج سے کے خلاف کبھی بیان نہ دیں. آج یوتھڑوں کا اشر دیکھ لیں انگلینڈ میں کس طرح ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے فوجی گاڑی میں، وہ کیا نام ہے، پولیس والے گاڑیوں میں ڈال کے لے جا رہے تھے. تو ان کے ڈومیسائل کینسل ہو رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ کینسل ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو. اور جو نہیں بچے گا نا تو اس کا اگلا ٹھکانہ پھر اڈیالہ جیل ہے، اور اڈیالہ جیل کے بعد اس سے اگلا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جہنم واصل ہوں گے. کیونکہ جو ملک کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، جو فوج کا نہیں ہے، ملک کا نہیں ہے، وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کل انشاءاللہ اس پہ مزید آگے بات کروں گا. تو ہاں، محسن نقوی نے کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے کہ اس نے جو یہ ایکشن لیا ہے نا، کہ کس طریقے سے یہ انتشاری ٹولے کے تیزی کے ساتھ شناختی کارڈ کینسل کروائے، پاسپورٹ کینسل کروائے، اور یہ جو ڈومیسائل کینسل کروائے. یہی اگر شہباز شریف اپنی حکومت میں کر لیتا نا تو اتنا مسئلہ ہی نہ ہوتا. یا 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے نا، یہ ان ججوں کا قصور ہے. یہ آج قاضی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ ان ججوں کے ساتھ بھی ہوگا. یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے ان دہشت گردوں کی ضمانتیں لیں، ان کو ملک سے باہر بھجوا دیا. یہ شہباز گل ہے جو، اس کو جس جج نے باہر بھیجا، کیا وہ آسمان سے اترا ہوا تھا؟ اس نے 5 کروڑ روپیہ لیے لے کے باہر اس کو بھجوایا تھا. اس کا تو نام ہی CL میں ساتھ شامل تھا، اس کا نام نکلوایا تھا. اب اس کو کیا سزا ملی ہے؟ کوئی ملی ہے سزا؟ اب اسی لیے تو یہ ترامیم ہو رہی تھی، جو کہ مولانا صاحب کے بھی ٹاؤٹ عالمی طاقتوں کے، انہوں نے بھی نہیں اس شکے شامل ہونے دی ہیں کہ جس سے ان کرپٹ ججوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا. تو انشاءاللہ آئیں گی ترامیم، آ رہی ہیں، بہت جلد آئیں گی. اور انشاءاللہ ابھی 1 منٹ کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اختتام کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما.
پاکستان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ISI چیف عاصم ملک صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کو، اور جتنی بھی ہماری ایجنسیاں بلوچستان میں کام کر رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو کامیابیاں عطا فرما، ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، جو کرپٹ جج ہیں اور کرپٹ وکیل ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نشان عبرت بنا، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔